سنا ہوگا ڈگری کالج کے قریب وہاں تدریس ہے. اس کے علاوہ خطیب ہوں فاروق مسجد میں ارواق خان روڈ. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اکیڈمی ہے ہماری ایف ایل اکیڈمی کواری روڈ, اس کا ڈائریکٹر ہے. اور چھوٹی موٹی مصروفیات تو یہ مختصر سا تعارف ہے. تو مجھے جو موضوع دیا گیا ہے علم نفسیات ہے. اب اس پر مطلب صرف میں نہیں بول رہا, آپ نے مجھے سکھانا ہے, مجھے کچھ نہیں آتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ نفسیات کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا ہے, کچھ بتائیں جو آپ کے ذہن میں ہے. نفسیات کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی ساتھ بتائے, لازمی نہیں کہ صحیح بتاتا ہے. جی جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی بھی ساتھ نہیں. نفسیات اسی کو کہتے ہیں کہ کسی بچے کا نفس اس کے لیے آتا ہے. تو اگر آپ اس کو ٹوک دیتے تو وہ بجائے ٹوکنے کے اور آپ پر غصہ ہو جاتے ہیں کہ اس کی نفسیات میں کچھ اور تھا اور آپ نے اور بتایا اس کو. اچھا ماشاء اللہ. اور قریب کر کر دوسرے اسپیکر ہوتے ہیں اس کو قریب نہیں کرنا, اس کو قریب کرنا. اور کوئی ساتھی بتا. جی جی نفسیات یہ ہے کہ ہر استاد جو ہے نا یا ماں باپ یا استاد جو اپنی بچے کی جو ہے نا صلاحیت کو دیکھ کے یہ بچہ جو ہے نا بعض ایسے بچے ہوتے ہیں کہ وہ پیار محبت سے سمجھ لیتے ہیں, یا جو ہے نا بعض ایسے دفعہ جو ہے نا اس میں کلاس میں یا گھر میں یا دوسری جگہ مثال کو کسی کے 3 بچے یا 4 ہیں, ہر بچے کے علیحدہ علیحدہ مزاج ہے تو ماں باپ اس کو سمجھ لیتے ہیں. یعنی مزاج کے سمجھنے کو نفسیات کرتے ہیں. آپ جزاک اللہ لے نفسیات کی سلائڈ ہے. علم نفسیات مختلف حیوانی اور انسانی فطرت و عادات اور جذبات کا علم ہے. انسان چاہے حیوان ہو یا انسان ہو, اس میں مختلف عادات ہوتے ہیں, اس کی مختلف فطرت ہوتی ہے, مختلف جذبات ہوتے ہیں. اس کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو علم نفسیات ہمیں آیا. یہ نفسیات ہے. ابھی دیکھو ایک کتا جو ہوتا ہے نا, کتا اس کو بھی 6 مہینے میں ہم ٹرین کر سکتے ہیں. 6 مہینے میں وہ آپ اس کو ہاتھ ملا وہ ہاتھ ملائے گا, آپ اس کو جب پیشاب کرو پیشاب کرے گا. جو کتے کے بچے کو بھی جو ہے ہم عادات سکھا سکتے ہیں 6 مہینے میں, صحیح ٹرین کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مداریوں کے پاس کتے ہوتے ہیں, تو یہ انسان کے بچے جن کو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں انسان کے بچے. اگر ہم ان کی نفسیات کو سمجھ لیں نا تو ہم اس سے وہ کام لے سکتے ہیں جو ہمارا دل چاہے. تو نفسیات یہ ہے. اب نفسیات کی جو ہے ضرورت بھی ہے اور فائدہ بھی ہے. اسلامی معاشرہ, تعلیم و تربیت, تجارت و کاروبار, علاج, معالجہ, سیاست, جنگ و جدل, یہ سب اس میں ہر ایک کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ کاروبار بھی کرنا چاہو تو آپ کو گاہک کے نفسیات کو جو ہے سمجھنا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا بار بار جو ہے ٹی وی پر اشتہارات آتے ہیں لائف بوائے کے, اور بورڈوں پر جو ہے اشتہارات ہوتے ہیں. حالانکہ ایک چیز ہے, بار بار اس کو کیوں دکھایا جاتا ہے؟ ہماری نفسیات کو ٹچ کرنے کے لیے, ہماری نفسیات پر حاوی ہونے کے لیے بار بار وہ چیز ہمیں دکھائی جا رہی ہے, تاکہ ہم جب دکان چلے جائیں اچھا یار یہ تو وہی ہے جس کا جو ہم نے وہ بورڈ پر دیکھا تھا, وہ چیز ہمیں مانوس لگتی ہے تو اس کو ہم خرید لیتے. تو اسی طرح ہر جگہ جو ہے نفسیات کا ہمیں ضرورت پڑے گی. خاص کر کے ایک استاد, ایک ٹیچر کو نفسیات کے علم کا بہت زیادہ جو ہے خیال رکھنا چاہیے. اس کے فائدے کیا کیا ہے؟ طالب علموں کی نفسیات جاننے سے تعلیم و تربیت میں آسانی پیدا ہوتی ہے, ورنہ جو ہے وہ آسمان اور زمین کا فاصلہ ہوتا ہے. استاد کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, شاگرد کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں اگر نفسیات کو نہیں جانتا. تو ایک لا آف ریڈینس, ایک قانون ہے پڑھانے کا. اس میں یہ ہے کہ طلباء کا بھی آمادہ ہونا اور استاد کا آمادہ ہونا لازمی ہے. ریڈینس, ریڈی جس کو کہتے ہیں انگلش میں, یہ لازمی ہے. تو وہ بھی اس کا نفسیات سے کچھ نہ کچھ لیں گے کہ ہم دیکھیں کہ طلباء پڑھنے پر آمادہ بھی ہے یا نہیں, اور استاد خود آمادہ ہے یا نہیں. اگر ان دونوں میں سے ایک بھی آمادہ نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا. آگے استاد طلباء میں محبوب اور مقبول بنتا ہے, جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلباء استاد کی بات خوشی سے مانتے ہیں. جب نفسیات سمجھ لیں گے آپ تو یہ فوراً کر لیں گے, اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا. نفسیات سے واقف استاد خوش سے خوش مضمون دلچسپ بنا کر طلباء کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. ہمارے کالج یونیورسٹیوں میں اور اسکولوں میں اور یہ اکیڈمیوں وغیرہ میں یہ کیوں دڑا میں اتنا رش ہوتا ہے؟ چھٹی والے دن وہ بور ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار کہ کیوں چھٹی ہے. اور مکاتب میں جو ہے بچے کو کھینچ کر لایا جاتا ہے. اللہ معاف کرے, میں یہاں پڑھاتا تھا اوپر مدرسے میں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کو جو ہے 2 بندے پکڑ کر لا کر ادھر جو ہے پہن دیتے کہ اس کو جو ہے سنبھال. کیا وجہ ہے؟ کیوں جو ہے وہ مکتب سے اتنے دور کیوں بھاگا؟ اور اکیڈمی وہ خود جو ہے
اب فیشن بھی کر رہا ہے، بال بھی بنا رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے خوش مضمون ہوتے ہیں، اس کو دلچسپ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، کوئی ایکٹیویٹی کروا دی، آگے انشاءاللہ اس پہ بات ہو چکی ہوگی میرے خیال سے. آگے استاد شرارتی بچوں کی اصلاح اچھی طرح کر سکتے ہیں. استاد مار پیٹ کے بغیر طلباء پر اپنا وقار قائم رکھ سکتے ہیں. استاد بچوں کو نظم و نسق کا عادی بنا سکتا ہے اور ان میں تنظیمی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے. نقصانات کیا ہے؟ نقصانات وہی ہے جو اس کے اگینسٹ، یعنی اس کی جو مخالف ہے، فوائد کی جو مخالف ہوئی اس کے نقصانات بن جائے. یعنی آسانی نہیں ہوتی اور بچہ استاد جو ہے مقبول ہونے کے بجائے غلط جو ہے طلباء میں اس کی جو ہے امیج آ جاتی ہے کہ یار یہ استاد جو ہے صحیح نہیں ہے، اور وہ بار بار اس کو برے القابات سے گنڈے ہو، دہشت گرد ہو، فلاں وہ خود جو ہے اس کی ذہنیت بگاڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی ذہنیت اب جو ہے خراب ہو جاتی ہے نفسیات نہ جاننے کی وجہ سے. آگے استاد سے بچے پریشان رہتے ہیں، اس کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں. وہ غیبت اتنا مزیدار ہوتا ہے استاد کا کہ وہ سنا ہوگا کہ طالب سو رہے تھے سارے، تو ایک طالب علم جو ہے سب مجلس کر رہے تھے، تو ایک طالب علم نے کہا کہ میں سونے والا ہوں، لیکن اگر مولوی صاحب کی غیبت کرنی تھی تو مجھے جگا لینا، لازمی جگا لینا. اتنے جو ہے مزیدار ہوتی ہے غیبت. وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ نفسیات آمی سمجھ لے تو بیچارہ کسی اور طرح سے تو ہم سے بدلہ نہیں لے سکتے ہے نا، نہ میں مار سکتے نہ کچھ کر سکتے، تو غیبت کر کے جو اپنی بڑاس نکالتا ہے، اندر کی بڑاس جو ہے غیبت کے ذریعے نکالتا ہے. استاد کا ادب و احترام بچے دل سے نہیں کرتے. بظاہر تو پانی بھی اس طرح پیش کر رہا ہوگا اور ادب بھی کر رہا ہوگا اور یہ کر رہا ہوگا، لیکن جیسے وہ چھٹی ہوگی اس کی تو پیچھے گالیاں دے گا اور عجیب عجیب نام رکھے گا استاد کا، پتہ نہیں خندق، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، اسے رندولو رکھے گا، استاد کے نام رکھے گا. یہ وہ ہوتا ہے اس طرح. آپ اس کو جو ہے ناراض نہیں ہونا، نام اسی طرح رکھتے ہو. بچوں میں احساس کمتری پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ذہین بچہ بھی اپنے آپ کو خود ذہن سمجھنے لگتا ہے. احساس کمتری آگے اس پر بات کریں گے. اچھا ایک منٹ پیچھے کر لیں. احساسات. اب احساسات کیا ہے؟ اس پہ آپ لوگوں کی کچھ رائے سامنے آ جاتا ہے کہ صرف میں طوطے کی طرح نہیں بولوں، آپ لوگوں کو کچھ بتا دیتا ہے. تھوڑی دلچسپی پیدا ہو جانے کا، دلچسپی پیدا کرنی تو ابھی سے ابتدا کر لیتے ہیں. کسی کے اندر حس پیدا ہونا کہ بھائی یہ اس کے اندر یہ حس ہے، وہ اپنا وضو اچھی طرح کر سکتا ہے یا نماز اپنا اچھی طرح پڑھ سکتا ہے، یہ حس پیدا ہو جائے. اچھا اس کو احساسات ہے. سب نے ان کو وکیل بنایا، بولنے تک شوق سے کوئی چیز جاتا ہے. آپ لوگ بھی صرف دائیں طرف والے بول رہے ہیں، اصحاب الیمین بول رہے ہیں، اصحاب الشمال. جی جب بڑا ہو جائے تو کیا غلطی پر یا کسی پر تنبیہ کیا آئندہ وہ نہیں کرے، یعنی اس کو احساس پیدا ہو جائے. احساس پیدا ہو. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ آئندہ بڑے ہونے کے لیے کیا بننا چاہیے؟ احساس اس کو کہ بڑا ہونے کے لیے جو بڑا ہوتا جا رہا ہے تو کیا بننا چاہیے؟ کیا بننا چاہیے؟ ماشاء اللہ سب نے صحیح جواب دی. احساسات مختلف قسم کے ہوتے ہیں. دنیا احساسات کی دنیا ہے. جانوروں کو بھی احساسات ہوتے ہیں، نباتات کو بھی ہوتے ہیں، انسانوں کو بھی. نباتات آپ نے دیکھا ہوگا ایک پھول ہوتے ہیں چھوئی ہوئی، اس کو ہاتھ لگا وہ ایک دم جو ہے بند ہو جاتا ہے کچھ دیر کے لیے، پھر واپس کھل جاتا ہے. سورج مکھی کو دیکھا ہوگا، سورج کے سامنے جو ہوتے ہیں، سورج جس طرح پھرتا ہے اسی طرح اپنا رخ تبدیل کرتے ہیں. جب نباتات میں، پودوں میں احساسات ہے، حیوانوں میں احساسات ہے. آپ ایک گدھے کو بھی جو ہے آگ کی طرف لے جاؤ وہ نہیں جائے یا جائے، جتنے بھی ڈنڈے مار وہ نہیں جائے، اس کو بھی اللہ نے احساس دیا ہوگا. تو ہم تو انسان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ احساسات ہوتے ہیں. ابھی کتنے قسم کے احساسات ہوتے ہیں؟ لے صحیح صاحب لے آئیے، ٹائم نہیں ہے مزید بات آ. ایک ہوتا ہے احساس برتری. احساس برتری اس کو کہتے ہیں کہ طالب علم جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ باقی سارے جو ہے نالائق ہے اور میں بہتر ہوں سے، تو اس کو احساس برتری کہتے ہیں. یہ احساس کمتری سے تھوڑا خطرناک ہے، لیکن خطرناک یہ بھی ہے. نیکسٹ احساس کمتری لاشعوری طور پہ، غیر شعوری طور پر بچہ جو ہے اپنے آپ کو باقیوں سے کم سمجھتا ہے. یار کہ میں تو کم ذہن ہوں، میں نالائق ہوں، میں ڈفر ہوں اور میں تو ماضی ماما. صحیح ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں کمتری. آگے لیں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خدمت کی، تو خود ان کا بیان ہے کہ کبھی میری غلطی پر نہ ڈانٹا نہ مارا، اور کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیوں. 10 سال ایک بندہ کسی کی خدمت کرے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو جو ہے ڈانٹا نہیں. احساس کمتری احساس برتری سے زیادہ نقصان دہ ہے، لیکن احساس کہتری سے کم سکتے ہیں. کہتری پھر کیا ہے وہ آگے آ گیا. احساس کمتری کا علاج کیا ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے بچے کی. ابھی دیکھو اسکول میں جو بچے ہوتے ہیں نا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا ہے، اس کو اسٹار بناتے ہیں. یا بھی اسٹار بنایا ہے، یا بھی اسٹار بنایا ہوتا ہے، 3 اسٹار بنائے ہوتے ہیں، کاپیوں پہ اسٹار بنائے ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ کو. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو ہم لوگ بھی اسی طرح کریں. کوئی بچہ جو ہے اچھا سبق سنا ہے تو اس کی آنکھ پر اسٹار بنائے، یا جو ہے اس کی پارا جو قاعدہ ہے، پتہ نہیں یہ جائز ہو گیا نہیں، مفتی کرام سے پوچھنا پڑے گا. اس کی جو سادہ حصہ ہوتے ہیں جو بیاض ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے جو روح نہیں وہاں کچھ اسٹار بنا دے، یا اس طرح کی بہت ساری قسمیں ہیں حوصلہ افزائی کی. حوصلہ افزائی جب ہم کریں گے تو بچہ جو ہے خود اگلی مرتبہ شوق ہو آئے گا اس میں کہ میں جو ہے سبق اچھی طریقے سے سنا اور مجھے جو اسٹار ملے گا. ایک دن اس کو بولے 1 اسٹار ملے گا، اگر کل صحیح سنا ہے تو 2 اسٹار، اور وہ خوش ہو جائے. یہ آن لائن ٹیچنگ ہوتی ہے نا، جو یہاں ہوتے ہیں وہ باہر ممالک میں پڑھاتے ہیں. ان کی ٹریننگ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے بچوں کو جو ہے ڈانٹنا ہی نہیں. ڈانٹنا کیا، زور سے بات بھی نہیں کرنی بچے کے. جو باہر ملک یورپ وغیرہ کے بچے ہوتے ہیں، تو میرا دوست پڑھاتا ہے ان کو، تو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نے اس کو یہ کہتے کہ کیوں، تو سب بس ہماری جو ہے تنخواہ منخواہ ساری چلی گئی. وہ فوراً جو ہے بہت سارے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ہو گئے. انہیں استاد ہمارے رشتے دار ہے ڈنمارک میں، وہ کہہ رہے بس فون آ جاتا ہے منڈا لیتے، بھائی میں پاکستان سے فلانا کاری بات کر رہا ہوں اور مجھے جو ہے میں آپ کے بچوں کو پڑھاؤں گا. بھائی ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، آپ چھوڑ دیتے نہیں، میں کم پیسوں میں پڑھا رہا ہوں. تو وہ سب ڈرتے ہیں کہ اگر صرف یہ کہہ دے کہ کیوں، تو بچے تو ناراض ہو جاتے. تو ان کو کیا انہوں نے کہا کہ اسٹار، کمپیوٹر میں بھی اسٹار ہوتا ہے کہ وہ سبق سنا ہے تو بولتے چلو آپ کو جو ہے 5 اسٹار دے دو. کمپیوٹر پہ کوئی خرچہ نہیں ہے، اگر پیسے لگیں گے، چلو ٹرافی میں تو 1 روپیہ لگتا ہے، اسٹار میں کیا کرتا ہے، تھوڑا سا ہاتھ ہلانا ہے بس، ہلا کر جو اسٹار دے دو. تو اس سے جو ہے حوصلہ افزائی کر کے بچوں کو اپنی طرف کر سکتے ہیں. آگے حوصلہ ہو تو اڑانوں میں مزہ آتا ہے، اپنی ناکامی کا غم بھی چلا جاتا ہے. اگر حوصلہ، احساس بہتری، یہ سب سے خطرناک ہے. اس میں بچہ کیا کرتا ہے، اس کی سوچ ہی گٹھڑ ہو جاتا ہے، وہ خود کو مجرم سمجھتا ہے اور اس کی طبیعت جرائم کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے. چوری، جھگڑا، لڑائی، دوسروں کا مذاق اڑانا، غیر اخلاقی کام کرنا، یہ سارے جو ہمارے بچوں میں پائے جاتے ہیں، ہم خود میں بھی پائے جاتے ہیں، ہم سب میں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اپنے احساس کی بہتری کا شکار، ہم اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں. ہمارے جو طلباء ہوتے ہیں بچے، وہ بھی اپنے آپ کو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے مکاتب کی چھٹی ہو جاتی ہے، آپ دیکھ لو روڈوں پر جو ایک دوسرے کو وہ مارنا شروع کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ایسے گاڑیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں. اور یہ سارے جو ہے ہم بچوں کو، اور چوریاں بہت زیادہ ہوتی ہے. فلانا جب پڑھاؤ آپ لوگ کو تو اندازہ ہے، اس کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، میرے یہ چیز اس نے لے لی، فلانا نے یہ چیز لے لی، فلانا. تو بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. اس میں احساس بہتری میں یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، اکثر بری صحبت سے، بچی کی خواہشات دبانے سے، ہر وقت مارنے اور ڈانٹنے سے پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے بڑوں کے مخالف سوچنا شروع کر دیتے ہیں. میں کل کی بات بتا رہا ہوں، میں ایک جگہ پڑھاتا ہوں، میں وہاں گیا تو وہاں ایک میٹرک کا طالب علم، وہ جو ہے رو رہا تھا اور اس کے 2 چاچا بیٹھے ہوئے تھے. مجھے بتایا آج آپ نے پڑھانا نہیں ہے، آج آپ واقعہ سناتے ہیں. میرے پاس کتنا وقت ہے؟ میری سوچ میں بولتا رہوں گا واقعات. ویسے تو 12:30 بجے کا ٹائم لیا ان سے کہ 10 منٹ کا اور باقی ہے. آپ لوگ مجھے کچھ ٹائم دیں گے، اجازت ہے؟ میں اسی ٹائم سے چلوں گا. پھر واقعات کو حذف کروں گا نا، وقفے ختم کروں گا. 10 منٹ ہے؟ ہاں. تو میں آپ سے بھی اس میں مشورہ جو ہے لینا چاہوں. تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے پڑھتا نہیں ہے اور یہ امتحان میں فیل ہو گیا ہے اور 6 میں بھی فیل ہو گیا، 8ویں میں بھی فیل. وہ دکڑے سنانے شروع کرتے اس کے، ایک چچا نے بھی، دوسرے نے بھی، اور اس کو مارا تھا اور وہ رو رہا تھا. اور اس کے چاچا نے کہا کہ اس نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، اس دوسرے چاچا کا. تو آپ کیا کریں؟ تو میں نے کہا یار میں نے آپ کا بیان تو سن لیا، اب آپ کھڑے ہو جاؤ اور چلے جاؤ، میں سے پوچھ لو. اس بچے سے جب میں نے پوچھا، اس نے کہا کہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ایک چاچا مجھے کہتا ہے یہ کرو، دوسرا کہتا ہے یہ کرو، تیسرا یہ کہتا ہے یہ کرو، میں بھی کس کی مانا. اور میں جو جب میں بات کروں بولتے چپ سے ہو، بولتے مجھے بات کرنے ہی نہیں دیا جاتا، بولتے بس مارو، چپ ہو جاؤ، مارو. دوسری بات ہوتی ہی نہیں. اور میں جب کسی چیز کی خواہش کا اظہار کروں تو اس کو فوراً دبایا جاتا ہے. اور میں کوئی صحیح بات بھی کروں بولتے تم ٹکی کر رہے ہو، ڈاش دے رہے ہو. غرض اس نے جو باتیں بتائی تو مجھے لگا کہ اس کے چاچا وغیرہ قصوروار ہے.
تو آپ اس میں بتائیں اس بچے کے ساتھ کیا کیا جائے. تو اس نے کہا میں نہیں پڑھوں گا, مجھے پڑھنا نہیں ہے, میں نے کاروبار کرنا. آپ لوگ مشورہ دیں کیا میں اس کو کیا جاؤں. میں نے اس کے چاچا کو میں کل بتاتا ہوں کیا مشورہ ہے آپ لوگوں. یہ کیس آپ کے سامنے آ گیا, آپ کیس اسٹڈیز ہوئی, اس کو کس طرح حل کریں. یہ نفسیات ہے نا, نرمی کا برتاؤ کریں, مطلب وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو کرنے دیں. اچھا جی جی, ہر بات پہ نہیں ٹوکا جائے. ماشاء اللہ. یعنی ان کے والدین سے اور چچوں وغیرہ کو سے بات کرنا ہے کہ ان کو اس طرح ڈانٹو نہیں. صحیح. اور مطالبات سننے کے بعد کیوں کرنا. ماشاء اللہ. چلو یہ کافی ساری باتیں آگے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. تو غرض یہ احساس قہتری پہ کیا ہوتا ہے, وہ بچہ اپنے آپ کو مجرم سمجھنا شروع کر دیتا ہے, پھر اپنے بڑوں کے خلاف ہو جاتا ہے, بڑوں کا ہر ارکان اس کو غلط لگنے لگتا ہے. تو یہ تین احساسات ہو گئے, ان تینوں سے ہمیں جو ہے بچوں کو نکالنا ہے. چوتھا جو احساس کی ایک قسم ہے, چوتھی لے احساس برابری. ہم نے یہ پیدا کرنا ہے کہ تمام طلباء میں برابری کے احساس آ جائے, جس کو بیلنس کہتے ہیں, متوازن کہتے ہیں. یہ احساس آنا چاہیے. اس احساس کی جو دانستہ اور شعوری طور پر بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ بیماری نہیں بلکہ اچھی صفت ہے. اسلامی تعلیمات میں نماز سے احساس برابری پیدا ہوتا ہے. دیکھو جمعے کی نماز میں سارے علاقے والے کو اکٹھا کر لیتے ہیں, عید کی نماز میں کتنے سارے گاؤں اکٹھے ہو جاتے ہیں, پھر حج میں پوری دنیا کے مسلمان اکٹھا ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اسلام میں برابری کا درس ہے کہ لا فضل عربی علی جمی. یہ بہت مشہور ہے کہ عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں, گورے کو کالے, اس کو دہرانے کی ضرورت ہے. یہ سارے کیا برابری آ جائے, تمام انسان کیا ہو جائے, برابر ہو جائے. سب بنی آدم کے اولاد ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ. تو یہ احساس کس طرح پیدا کیا جاتا ہے, وہ اس کی کچھ طریقے ہیں. لے وہ بات ہو گئی جس پہ بھی ہوگی بات ہوگی, اس میں بات. ہاں یونیفارم سب کو جو ہے ایک قسم کا جو ہے لباس پہنایا جائے, اور اس سے ایک تو احساس برابری پیدا ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ بہت خوبصورت لگتا ہے. جس مکتب کے جو طلباء کا یونیفارم ایک طرح کا ہوتا ہے, وہ باہر کی جو لوگ ہیں اس کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں. باہر کی جو سرکاری ملازمین ہیں, جو ماننے والے ہیں, ان کو ہماری پڑھائی سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کس طرح پڑھا رہا ہے. وہ شوشا کو دیتے کہ کتنا شوشا ہے, کتنے جو ہے خوبصورت جو ہے لباس پہنے ہوئے, سفید ٹوپی, سفید لباس ہے, سب اس کو دیکھتے ہیں, اور کارڈ لگا ہوا ہے. تو یہ مارکیٹنگ کا بھی ایک اصول ہے, جتنا آپ خوبصورت دکھاؤ گے لوگ اس کو زیادہ. یا ایک مدرسہ ہے کواری روڈ ہمارے اکیڈمی کے ساتھ, اس کے بچے کو جب چھٹی ہو جاتی ہے تو بہت خوبصورت سارے سفید لباس میں سفید ٹوپی کارڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو ایک مزیدار خوبصورت لگتا ہے. ہر ایک دل چاہتا ہے کہ میں اپنا بچہ اس مکتب میں داخل کروں. تو ہم اپنے مکاتب میں یونیفارم لازمی کر دیں کہ لباس ایک طرح کا ہونا چاہیے. آگے معلم کی توجہ. معلم کو کیا کرنا ہے, ہر بچے کو جو ہے توجہ دے دیں, اس کی مسائل جاننا ہے کہ آپ کے پیچھے کیا مسئلہ ہے. وہ ایک استاد جو ہے بچے کو روزانہ وہ لیٹ آتا تھا, وہ جیسے ہی آ جاتا تھا بس اس کو مارنا شروع کر دیا کہ کیوں لیٹ ہے. تو ایک دن استاد صبح واک کے لیے نکلا ہوا تھا, 6 قدمی کے لیے, صبح جا رہا تھا, دیکھا وہی بچہ جو ہے جس کو یہ مار رہا تھا روزانہ, وہ سائیکل پر جو ہے اخبار جو ہے گھروں میں پہنتا ہے. وہ بیچارہ صبح اخبار گھروں میں پہنچاتا تھا, پھر جب آتا تو لازمی بات ہے اس کو لیٹ ہو جاتا. تب وہ استاد جب آیا, وہ جیسی طالب علم اندر داخل ہوا ہے, اس نے ہاتھ پکڑ لی کہ ابھی مجھے مارنا, تو استاد نے اس کو گلے سے. تو ہم ہر بچے کو جو ہے توجہ دیں کہ اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے, اس کی وجہ معلوم کریں کہ کیوں جو ہے یہ لیٹ آ رہا ہے, کیوں نہیں پڑھ رہا ہے. جیسے کہ یہ بچہ نہیں پڑھ رہا تھا, اس کے اندر کتنے جو میں نے بتایا نا, اس کے چاچا نے الگ رام کہانی سنا رہے تھے, الگ کہانی سنا رہے تھے, تو اس کی وجوہات معلوم کریں گے, فیصلہ آسان ہو جائے گا. آگے برے القابات سے پرہیز. یہ ہمارے اساتذہ میں بہت زیادہ جو ہے ایک عادت ہے کہ بچوں پر نام رکھ لیتے ہیں, پھر ہم اس کو اس نام سے پکارتے ہیں, ہم بھی پکارتے ہیں اور بچے بھی پکارتے ہیں. وہ ہمارے اس برے القابات سے اتنا پریشان نہیں ہوتا جبکہ بچے جو اس کو پکارتے ہیں. ہم کسی کو شمالو, کسی کو پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں مزاج میں, پھر وہ بھی جو ہے بچے ایک دوسرے کو اسی نام سے پکارتے ہیں, جس سے بچے جو ہے بہت زیادہ احساس کمتری وغیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں. عدل و انصاف.
امتحانات میں نمبر کم دینے اور باقی جو ہے اب ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا، بعض طلباء کو جو تھوڑا چنچگیری جانتے ہیں اس کو ہم بہت زیادہ جو ہے لفٹ کراتے ہیں، اور جو بیچارے تھوڑا سادہ مخلوق ہوتے ہیں اس کو ہم نے جو ہے سیٹ کیا ہوتا ہے. یہ جو ہے طلباء کے اندر وہی احساس کمتری اور کہتری کا شکار کروانے والا ہے. آگے تعمیر شخصیت کے رہنما اصول ہے، یہ تو بہت بڑا ہے. حوصلہ افزائی کی جائے گی، خود اعتمادی آئے گی، شفقت کا معاملہ کیا جائے گا، فرمانبردار بن جائے گا، سچائی کا ہوگا تو انصاف پسند ہوگا، تنبیہ ہوگا، اللہ سے ڈرایا جائے گا تو متقی بن جائے گا. ہم بچے کو جو ہے بچپن سے ہی جو ہے ڈراتے ہیں، او مکو بلا گا، او تمام مذہبی گا، اور نہیں جاؤ باہر بلی کا آ جائے گی اور بلا آ جائے گا. یہ ہم اس میں جو ہے اللہ کو خوف پیدا نہیں کرتے، اسی وجہ سے جو ہے وہ پھر اللہ سے نہیں ڈرتا، ان چیزوں سے ہی جو ہے ڈرنا شروع کر دیتا. ہمارے بچے اسٹیج پر کیوں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ ہم نے بچپن سے اس کو جو ہے بس مکہ چپ ہو جاؤ مارو، چپ ہو جاؤ مارو. اس وجہ سے وہ بیچارے نہ اسٹیج پر آ سکتے نہ کوئی آگے جا کر بڑی خدمت کر سکتے. جس بچے کی بات اصرار کرنے اور رونے کی بات پوری کی جاتی ہے وہ ضدی ہو جاتا ہے. بچہ رو رو کر جب کوئی بات کرے تو آپ اس کو پورا نہیں کرو، اس کو بولو اور زور سے رو، اور زور سے رو، 3 مرتبہ اور چلائے گا، 4تھی مرتبہ 5ویں مرتبہ خود صحیح ہو. اگر آپ نے رونے کے بعد اس کو کوئی چیز دے دی تو وہ اس کی عادت بن جائے گی، پھر وہ ہر چیز پر روئے، ہر چیز پر روئے. آپ اس کو اگر مارو گے وہ روئے گا، اور اس کو پتہ چل گیا کہ میں رو گا تو مجھے نہیں مارا جائے گا، میرے یہ مطالبہ جو ہے مانا جائے گا، پھر وہ رونے کو جو ہے اپنا ہتھیار بنائے گا. جس بچے پر بھروسہ نہیں کیا جاتا وہ دھوکے باز بن جاتا ہے. جس بچے پر شفقت نہیں کی جاتی وہ مجرم بن جاتا ہے. جس بچے کا ہر وقت مذاق اڑایا جاتا ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے. جس بچے پر ہر وقت تنقید کی جاتی ہے وہ نافرمان ہو جاتا ہے. خیالی چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے. دیکھو میں نے کہا بلا ہے کیا ہے. جس بچے پر ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے وہ لڑاکا بن جاتا ہے. جس بچے پر ہر وقت غصہ کیا جاتا ہے وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، اور بڑا ہو کر وہ ذرا سی بات پر غصے کا عادی ہو جاتا ہے. بچے کو مار پیٹ کرنے والے مربی تربیت کرنے والے سے انسیت کے بجائے بہت پیدا ہو جاتا ہے، دوری پیدا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار استاد کی شکل میں نہیں دیکھو. بعض اساتذہ مار پیٹ کرنے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں جس سے طلباء کو جسمانی نقصان پہنچتا ہے. یہ تو بالکل دکھی میں ہمارا دوست ہے، اس نے کہا کہ ہمارے مسجد میں طالب پڑھاتے تھے بچوں کو، تو ایک بچے کو اتنا مارا پھر اس پر چڑھ گئے، اس کے اوپر چڑھ گئے کہ اس کے جو کیا ہے اس کو انتڑیاں ہے وہ جو ہے نیچے کے راستے سے باہر نکل کے وہ بچہ مر گیا، اسی وقت مر گیا. لیکن ہمارے جو دیہات وغیرہ میں وہ تھوڑا دین والے ہوتے ہیں تو انہوں نے پھر معاف کر دیا اس کو، چلو قاری صاحب وہ بیچارے تو معاف کر دیتے، لیکن اللہ کے ہم کیا جواب. اسی طرح میرے ایک اور دوست ہے، وہ کہا کہ میں نے ایک بچے کو جو ہے ایسے پہن کا اس کے یہاں لگا پھر اس کا آپریشن ہوا، کیا ہوا، ابھی بھی وہ بچہ ہے. اور ایک آقا میں نے اس کو یہاں کان سے پکڑا یوں کھینچا اور یہ جگہ اس کو پڑ گئی. بہت خیال کرنا چاہیے بہت زیادہ. اور آج کل تو میڈیا کا دور ہے، وہ اس طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی چیز مل جائے مدارس کے خلاف اور اس کو ہم جو ہے ہائی لائٹ کریں. اور یہ آپ اس پر بات کرنے کی زیادہ مار پیٹ کی وجہ سے بعض طلباء پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ میرے خود ہمارے اکیڈمی میں مفتی صاحب ہیں، مفتی سمیع اللہ صاحب، تو وہ کہہ رہے تھے حافظ نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے میں جب بچپن میں مکتب گیا مجھے مارا گیا، بس اگلے دن سے میں جو ہے مکتب پر نہیں گیا، ورنہ میں ابھی حافظ ہوتا. اس قاری صاحب کی وجہ سے میں حافظ نہیں ہوا. بولتے مجھے تو ایک دو مارا، لیکن جو سامنے والے کو اس نے الٹا لیٹا کر جو مارنا شروع کیا، میں نے کہا کل اگر میں نے یاد نہیں کیا تو میرا بھی حال ہوگا. میں نے جو حفظ چھوڑ. تو ایک ہم یہ دیکھتے نا، تبلیغ والے بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہماری وجہ سے لگ گئے، یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہماری وجہ سے کٹ گئے، کتنے طلباء ہماری وجہ سے جو حفظ چھوڑ دیتے ہیں، مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سب کا جو ہے ہم سے پوچھا جائے. بعض مرتبہ مار پیٹ کی وجہ سے بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ برے صحبت میں چلے جاتے ہیں، زندگی برباد ہو جاتی ہے. بچوں پر ایسے تشدد سے بچنا چاہیے، نرمی اور شفقت کے ساتھ بغیر مار کے پڑھانا چاہیے. ٹائم تو ختم ہو گیا. کوئی سوال ہو؟ 1 منٹ نہیں ٹائم سوال ہے. شکر ہم بچ گئے سوال. اچھا ایک تو اعلانات بھی کرنا ہے، غیر حاضری کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو بتانا ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. مولانا بتا رہے ہیں کہ اگر ہم آئندہ 3 مہینے کے بعد نشش کریں، ٹھیک ہے، اگر ہم یعنی صبح کے بجائے ظہر کو کریں تو کیسا ہے؟
تو جس کی رائے کہ ہم صبح پہ کریں وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیں، اور جس کی رائے یہ کہ ہم ظہر کے بعد کریں وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں. پہلے صبح والے ہاتھ کھڑا کریں. مولانا